وظننت أنا أني بذلك حزت. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا الصمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 3 ہے. جیسا کہ پارے کے شروع میں بھی ہم تحویل قبلہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو شروع کے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا اور بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا. تو بہت یہودیوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کیسا دین ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے نماز اور پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. حالانکہ انہی کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے، نبی آخر الزماں، ان کا اور ان کی امت کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا. انہیں سب کچھ معلوم بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سب جانتے تھے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے. تو بہرحال انہوں نے اعتراضات کیے تو ان کے اعتراضات کی وجہ سے 2 باتیں پیدا ہو رہی تھیں. ایک تو لوگوں کو دین سے متعلقہ شکوک و شبہات پیدا کر دینا کہ یہ دین ٹھیک دین نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تو ہم نے مفصلاً سمجھا کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کا، جدھر اللہ رب العزت جو ہے حکم دے دیں ادھر ہی متوجہ ہو جانا ضروری ہے. اصل جہت کا نہیں ہوتا، اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت. کسی ٹائم میں اللہ کسی حکم کے بارے میں کہہ دے کہ یہ کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، باعث ثواب ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہے. اور اسی کام کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تو پھر وہی کام جو ہے ممنوع ہو جاتا ہے اور اس سے رکنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو شکوک و شبہات یہودی اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اعتراضات کو ختم کیا. اور دوسری چیز جو پیدا ہو رہی تھی ان کے اعتراضات تھے وہ تھا کہ جو نئے مسلمان ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اعتراضات کی وجہ سے جو دین پہ باتیں کرتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کرتے، جو قرآن پہ باتیں کرتے، جو بیت اللہ کے بارے میں باتیں کرتے، تو ان کے دل غمگین ہو رہے تھے. تو اس آیت میں ان کے غم کو تسلی میں بدلنے کے لیے، ان کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نسخہ بتایا. تو صرف وہ غم نہیں بلکہ جس کو بھی اور جس قسم کا بھی غم ہو، یہ غم کو دور کرنے کا ایک نسخہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا. اور آگے بھی ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت یہ بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا خطاب فرما رہے ہیں. یہ بھی بہت شان کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے کوئی بات فرمائیں. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی ایک تو یوں ہی بات کر دی جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ بچے سے بات کرنی ہے یا کسی سے بات کرنی ہے تو اس کا خاص نام لے کر کے، اس کو خاص مخاطب کر کے جب بات کی جائے
تو وہ زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے اور بات کو بھی اہمیت دیتا ہے کہ دیکھیں مجھے مخاطب کیا گیا، مجھے خاص کیا گیا، تو اس لیے مجھے اس بات کو توجہ سے سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ حکم بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاص خطاب کر کے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ بہت شان کی بات ہے کہ اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پہلی بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ ایمان والوں کو خطاب کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ استعینوا فرما کر کے نہ چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں کہ کس بارے میں مدد مانگو، طریقہ تو بتایا، نسخہ اکثیر تو بتایا کہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے نماز اور ایک ہے صبر، دو اجزاء ہیں، اس کے دو اجزاء سے مرکب ہے یہ نسخہ، اور نسخہ اکثیر ہے، اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور کس میں مدد مانگو؟ یہ اللہ رب العزت نے واضح نہیں کیا، عام چھوڑ دیا۔ جب عام چھوڑ دیا تو پتہ چلا، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حل المشکلات اور دفع مضرات، یعنی جتنی بھی حاجات ہیں، جس قسم کی بھی حاجات ہیں، یعنی کہ دینی ہیں، دنیاوی ہیں، ذات سے متعلقہ ہیں یا اولاد سے متعلقہ ہیں، یا جس قسم کی بھی حاجات ہیں، دنیا سے متعلق ہیں یا آخرت سے، یہ اللہ رب العزت سے ان دو طریقوں کے ساتھ مدد مانگی جاتی ہے، حاجات کے پورا کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ رب العزت حاجت روا ہیں اور مشکل کشا ہیں، تو مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کے پورا کرنے کے لیے بھی اور مشکلات کے حل کے لیے بھی، جو اصل اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ایمان والوں کو خطاب کر کے، وہ جو ہے یہی نسخہ ہے، دو اجزاء سے مرکب ہے، نماز اور صبر۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ صبر جس کو عام سمجھا جاتا ہے کہ کسی مصیبت پہ کوئی تکلیف آئی ہے، جسمانی آئی ہے، یا کسی نعمت کی کمی کی، یا کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے نا، اس پہ صبر کر لینے کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل صبر بس یہی ہے، لیکن بنیادی طور پہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، ایک کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، اور ایک کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ یہ جو صبر علی المصیبہ ہے نا، مثلا اللہ نہ کرے کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کسی کو کوئی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، اس پہ صبر کر لینے کو صبر علی المصیبہ کہتے ہیں، اور اس پہ 300 درجے ملتے ہیں، 300۔ اس سے اوپر والا درجہ ہے صبر علی الطاعہ، یعنی کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ہم نے اپنے آپ کو زبردستی وضو کی طرف متوجہ کیا، وضو کیا، اور ہم نے کوشش کے ساتھ نفس پہ پاؤں رکھتے ہوئے خود کو جائے نماز تک پہنچا دیا اور نماز شروع کر لی۔ یہ جو ہم نے نفس پہ مشقت ڈالی اور ہم نے محنت کر کے خود کو ایک اطاعت پہ لا کھڑا کیا، اس کے 600 درجے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام پہ مجبور کر دینا، لگا دینا، اپنے نفس کو کچل ڈالنا، یہ ہے اس کے 600 درجے ہیں۔ اور اس سے بھی اوپر جو درجہ ہے وہ صبر علی المعصیہ ہے۔ مثلا محفل کے اندر غیبت کی چل رہی ہے، سارے غیبت کر رہے ہیں، ہمیں بھی دو چار باتیں معلوم ہیں، دل میں آ رہا ہے کہ میں بھی کچھ بول دوں، سارے بول رہے ہیں، جب میں بھی بولوں گی تو سب یہ سوچیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کو بھی معلوم ہے، اور چلیں مجھے بھی تھوڑی وہ مل جائے گی، تو پھر ہم وہاں نہیں بولتے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا زیادہ گناہ ہے، اور دنیا کا جو مفلس ہوتا ہے وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن میدان حشر میں مفلس وہ ہوگا کہ نیکیاں ہونے کے باوجود دوسرے کو دے کر کے خالی ہو جائے گا، وہ مفلس کہلائے گا۔ تو ابھی میں نے غیبت نہیں کرنی، ابھی میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بالکل جھوٹ کا موقع ہے، مجھے نظر آ رہا ہے ظاہری عارضی فائدہ، لیکن میں نے دائمی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور ابھی کی تکلیف مشقت برداشت کر لینی ہے ابھی میں نے کسی صورت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے آپ کو بچا لیا، جھوٹ سے بچا لیا، غیبت سے بچا لیا، چغلی سے بچا لیا، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، کہ معصیہ گناہ پہ اب اپنے آپ کو
सब्र कर लिया, अपने नफ्स को, सब्र असल कहते हैं अपने नफ्स को काबू में रख लेना, तो इसके 900 दर्जे हैं। यानी सब्र अलल मुसीबा के 300 दर्जे हैं, सब्र अलल तोआ के 600 दर्जे हैं, और सब्र अलल मासिया के 900 दर्जे। और सबसे बड़ा सब्र यही है। देखिए, शरीयत 2 चीज़ों का नाम है, एक अवामिर, एक नवाही। अवामिर कहते हैं जिन चीज़ों का शरीयत ने हुक्म दिया कि ये करें, और नवाही कहते हैं जिन चीज़ों से शरीयत ने मना किया कि ये मत करें। ये जिनसे मना किया ना, असल बचना मुश्किल ये होता है। इताअत करनी आसान है, लेकिन मासियत से बचना ज़्यादा मुश्किल है। तभी एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई ऐसा काम बताइए कि मैं सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाऊं। तो दिल में आता है तहज्जुद बताई होगी, हाँ जी, इशराक बताई होगी, नवाफल, तस्बीहात, नमाज। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने जिस्म को गुनाहों से बचा लो, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म के अंदर ये ख़ासियत रखी है कि जिस उज़्व से हम गुनाह नहीं करेंगे, उससे ख़ुद ब खुद नेकी के काम सादर होंगे, उससे ख़ुद ब खुद नेकी के काम होना शुरू हो जाएंगे। मसलन एक बंदा भी देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई ताकि वो आज़माए कि अहसन अमल कौन ले करके आएगा। यहाँ अल्लाह ने अक्सर अमला नहीं फरमाया, अक्सर अमला नहीं फरमाया, अहसन अमला फरमाया कि एक अमल भी कामयाबी के लिए बहुत बड़ा है, और बहुत ज़्यादा आमाल भी जो है जो अल्लाह के लिए ना हो, जिनमें इखलास ना हो, वो भी नाकाफ़ी हैं। तो ये जो अहसन अमला फरमाया ना, इसका बात सुनिए, एक बंदा भी 2 नफल पढ़ता है, दूसरा भी 2 नफल पढ़ता है, तीसरा भी 2 नफल पढ़ता है, लेकिन सबके नवाफिल का वज़न जुदा जुदा है। जो असल वज़न लगता है सुथरे आज़ा का, तभी जो भी नेकी करें, मसलन हम नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हैं, हम खड़े खड़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि 3 बार पढ़ लें। हदीस मुबारक में आता है कि समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह मुआफ़ फरमा देते। जब सुथरे आज़ा के साथ नेकी करेंगे तो उसका वज़न ज़्यादा लगेगा। जो सुन्नत शरीयत के मुताबिक नेकी होगी उसका वज़न ज़्यादा, जिसमें इखलास होगा उसका वज़न ज़्यादा। तो वज़न किसका लगता है? एक इखलास का लगता है, एक शरई तरीक़े का लगता है, और एक सुथरे आज़ा का लगता है। तो इसलिए जो अपने आप को हमने गुनाहों से बचा लिया ना, तो नेकी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये गुनाह बहुत बड़ी रुकावट होते हैं नेकी के काम करने में, कि नेकी का काम उस वक़्त तक मुश्किल होता है जब तक हमारे आज़ा सुथरे नहीं होते। जब हमारे आज़ा सुथरे हो जाते हैं तो नेकी करना आसान हो जाता है। तो इसलिए सब्र अलल मासिया का सबसे ज़्यादा दर्जे हैं, 900 दर्जे हैं, यानी ट्रिपल। तो अब बात समझिए आई कि सब्र, ये नमाज जो है ये भी सब्र का ही एक दर्जा है, नमाज का अलग, क्योंकि सब्र अलल तोआ जो है ना, अपने आप को नेकी के काम के लिए ला खड़ा करना, तो नमाज भी उन्हीं में से है। तो नमाज का क्यों ज़िक्र किया? इनमें नमाज का अव्वल दर्जा है इसलिए, और दूसरा इसलिए कि देखें ये नमाज जो है ये सब्र अलल तोआ भी है और सब्र अलल मासिया भी है, कि हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सिर्फ़ उन कामों से नहीं रुकते जो बुरे हैं, बल्कि उन कामों से भी रुक जाते हैं जो मुबाह हैं, खाने पीने बोलने हर चीज़ से रुक जाते हैं, यानी एक सब्र में आ जाते हैं। सब्र की सारी किस्में गोया कि ये एक अमली तमसील है एक नमाज, तो इसलिए नमाज का अलग तौर पे बयान किया। दूसरा इस वजह से भी नमाज का दर्जा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तरीक़ा भी है, कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि इज़ा हज़बहु अमरुन फ़ज़िअ इलस्सलाह, कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी काम पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ चले जाते। तो नमाज बहुत बेहतरीन हल है मुश्किलात को दूर करने का और अपनी हाजात को पूरा करवाने का, और ये सब्र भी है और नमाज भी है, इसमें दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं। अब यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है, और यकीन जाने तजुर्बा भी किया है
کہ صبح اٹھ کر کے چاہے آپ تہجد کے ٹائم میں، چاہے آپ اشراق کے ٹائم میں، چاشت کے ٹائم میں، مکروہ 3 اوقات جو ہیں ان اوقات کے علاوہ کسی بھی ٹائم میں آپ 2 نفل پڑھیں. ان 2 نفلوں میں آپ 5 نیتیں کر لیں کہ یہ 2 نفل میں حاجت کے پڑھ رہی ہوں، استغفار کے پڑھ رہی ہوں، شکرانے کے پڑھ رہی ہوں، استعانت کے پڑھ رہی ہوں یعنی اللہ سے مدد طلب کرنے کے، استخارے کے پڑھ رہی ہوں یعنی اللہ سے خیر چاہنے کے. یہ 5 نیتوں کے ساتھ 2 نفل پڑھ کر کے بالکل مطمئن ہو جائیں. اور اپنے آپ، کیونکہ کل بلکہ اس دن ہم قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، ابھی اس کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے یہ 4 چیزیں ہمیں ضرورت ہوں گی. اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کا عقیدہ آخرت پکا ہوا. یعنی جب بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت، کہ وہاں ہم نے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ہمارے لیے فیصلہ ہوگا. کوئی بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو جو جذبات ابھرتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں، ہم اس نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کیا پتہ یہی میری محفل، کیا پتہ یہی میری نیکی، کیا پتہ یہی میری نماز جو ہے میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. نظر جاتی ہے آخرت پہ تو پتہ چلتا ہے آخرت کا عقیدہ پکا ہو، توجہ ادھر ہو تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ نیت اچھی ہو، آخرت کی نیت ہو. دوسری وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرے. کوشش کیے بغیر، یہ صبر کرنا بھی ایک کیا ہے؟ کوشش ہے. کوشش، اور لیکن سعیہا بھرپور کوشش، وہ کوشش جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ کوشش. اور پھر وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو. یعنی یہاں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں: تصحیح نیت، کوشش، تصحیح عمل اور تصحیح عقیدہ. کسی عمل کے قبول کرنے کے لیے عقیدہ کا ٹھیک ہونا، عمل کی درستگی قرآن و شریعت، اور اخلاص نیت اور کوشش، یہ 4 جب اکٹھی ہوں گی تو وہ عمل ضرور قابل قبول ہوگا. تو اس لیے جو ہے یہ 5 نیتیں کرے کہ میں جتنے بھی میرے گناہ ہیں، اے اللہ یہ جو میرا کام رکا ہوا ہے یا میں کام نہیں کر سک رہی یا مجھ سے یہ نیکی نہیں ہو رہی یا مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہی ہوں. اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرے گا وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اے اللہ یہ 2 نفل میں استغفار کے پڑھ رہی ہوں، آپ مجھ سے یہ گناہ چھڑا دیجئے، مجھ سے یہ نیکی کروا دیجئے، میری یہ مصیبت دور کر دیجئے، یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، یہ میری حاجت اللہ پوری کر دیجئے. اور پھر دوسرے نمبر پہ نیت کرے شکرانے کی کہ اللہ ساری نعمتیں آپ نے ہی دی ہیں، آئندہ بھی آپ ہی دیں گے، تو یا اللہ آپ ہی دے سکتے ہیں. میں یہ شکرانے کے 2 نفل پڑھ رہی ہوں، پچھلی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر رہی ہوں. اللہ آپ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا. تو اے اللہ میں پچھلی نعمتوں پہ شکر کر رہی ہوں، آپ مجھے مزید یہ والی نعمت عطا فرما دیجئے. اور پھر تیسری نیت حاجت کی، اللہ حاجت روا آپ ہی، ہم نے آپ کو ہی حاجت روا مانا ہے، آپ ہی حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، یہ میری حاجت ہے اللہ، یہ 2 نفل پڑھ رہی ہوں، اس کے صدقے میری حاجت پورا کر دیجئے. تو پھر استعانت کی نیت کہ اے اللہ، ہم روز نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جس کے معاون آپ بن جائیں دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے نفع کو روک نہیں سکتی. اے اللہ آپ میرے معاون بن جائیے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے. پھر استخارہ کہ اے اللہ مجموعے عالم کی کیفیات کو آپ جانتے ہیں، انجام سے واقفیت آپ رکھتے ہیں، یا اللہ ہم نہیں رکھتے، یا اللہ ہم اپنا مسئلہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ اس میں خیر پیدا فرما دیجئے، اور اگر اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے تو خیر والا ہمیں عطا فرما دیجئے کام. تو یہ 5 نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو ضرور حل فرمائیں گے اور ہماری حاجات کو اللہ ضرور پورا فرمائیں گے. یہ اللہ رب العزت نسخہ بتا رہے ہیں جنہوں نے سارے مسائل حل کرنے ہیں اور جنہوں نے حاجات پوری کرنی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، اور طریقہ کار کیا رکھو؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. کہ یہ مؤثر بالخاصہ کیسے ہو گئے یہ نماز بھی، کہ اس کے ذریعے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، صبر کہ اس کے ذریعے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. کیوں؟
ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر کا دوسرا درجہ ہے، نماز کا پہلا درجہ ہے۔ جب دوسرے درجے میں معیت حاصل ہو رہی ہے تو پتہ چلا پہلے درجے میں تو ضرور حاصل ہوگی۔ دوسرا درجہ اس لیے بیان فرما دیا کہ دوسرا درجہ بیان کر کے پہلا خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بدرجے اولا ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس چیز کے اندر اللہ اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کے اندر اثر پیدا فرمایا، تبھی اسی کے ذریعے مدد مانگنے کو کہا اور اپنی معیت کا بھی وعدہ اللہ نے کر لیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور نہ کہو تم اس کے لیے جو قتل کیا جائے اللہ رب العزت کے راستے میں، جو قتل کر دیے جائیں، جو شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ایک ہے زندگی عالم ارواح جس کو بولتے ہیں، جہاں اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ ایک عالم وہ تھا، ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم برزخ ہے جو قبر کی زندگی ہے، اور ایک عالم آخرت ہے۔ کتنے عالم ہیں؟ 4۔ تو عالم ارواح بھی گزر چکا، یہ عالم دنیا ہمارا گزر رہا ہے، اس کے بعد عالم برزخ نے آنا ہے، اور پھر عالم آخرت ہوگا جو اصل ہوگا، جس میں نہ ختم ہونے والی زندگی انسان کو دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جو عالم برزخ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کے روح واپس لوٹ آتی ہے، اور انہیں چاہے کوئی مومن ہے، کافر ہے، فاسق ہے، ایک ان میں حیات باقی رہتی ہے، وہ والی حیات باقی رہتی ہے، وہ والی زندگی باقی رہتی ہے جو جزا و سزا کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا یہ ہے عقیدہ ہے نا کہ قبر میں حساب کتاب ہو کر کے جیسے اعمال ہیں اسی حساب سے جزا و سزا ملتی ہے، اور وہ جزا و سزا محسوس ہو رہی ہے تبھی مل رہی ہے نا۔ ایک چیز محسوس ہی نہ ہو تو پھر اس کا ملنا کوئی حقیقت تو نہیں رکھتا۔ پھر تو یہ یوں ہی گویا کہ اس کو اتنا قرآن و حدیث میں بیان کیا جائے، جو اتنا قرآن و حدیث میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جزا و سزا عالم برزخ میں ملتی ہے، تو پتہ چلا وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو محسوس تبھی ہوگی جب ایک حیات باقی ہوگی، ایک حیات باقی ہوگی۔ تو ایک حیات وہ ہے جو ساروں کو ملی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر ایک حیات ہے جو شہداء کو ملی ہوئی ہے اور جو صالحین لوگوں کو ملی ہوئی ہے۔ وہ کیسی ہے کہ وہ جست یعنی جسم پہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسی حیات ہے، لیکن عالم برزخ میں ملی ہوئی ہے، جزا و سزا محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ایک ہے اس سے تھوڑی اور اوپر درجے کی کہ جو جسم تک ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلا جسم تک کیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہداء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، کتنے عرصے بعد قبریں کھودی جائیں اور اندر سے پورے صحیح سالم جسم کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں شہداء، تو پتہ چلا ان کو وہ حیات ملی ہوئی ہے جو ان کے جسموں پہ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسرا بندہ بھی اگر کوئی جسم کتنے عرصے بعد نظر آئے تو محسوس کر سکتا ہے۔ اور پھر اس سے اوپر درجے کی ایک اور حیات ہے جو انبیاء کو ملی ہوئی ہے۔ انبیاء کو جو ملی ہوئی ہے ان سے الگ کس طرح ہے کہ ان کے ظاہری احکام پہ بھی مرتب ہو رہی ہے۔ مثلا شہداء کی ظاہری جسم پہ ہے، ظاہری احکامات پہ نہیں ہے، لیکن جو انبیاء ہیں ان کے ظاہری جسموں پہ بھی ہے اور ظاہری احکامات پہ بھی ہے۔ کیسے؟ اب شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جسموں کے ساتھ محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ احکام جو ہیں وہ مردوں والے ہی مرتب ہو رہے ہیں، ان کی بیویاں شادی کر سکتی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ انبیاء کی حیات جو ہے وہ ظاہری احکامات پہ بھی مرتب ہو رہی ہے۔ کیسے
کہ انبیاء کی ازواج شادی نہیں کر سکتی، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی جو حیات ہے وہ ظاہری احکامات پہ بھی مرتب ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عالم برزخ میں مردوں کو جو حیات ہے اس کے درجات ہیں۔ ایک وہ حیات ہے جو سب کی ایک جیسی ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اس سے اوپر والا درجہ شہداء و صالحین کا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی لیکن ظاہری احکامات مرتب ہوتے ہیں، اور انبیاء کو وہ حیات ہے کہ جو ان کی ظاہری احکامات بھی مرتب، ظاہری احکامات پہ بھی مرتب ہو رہی ہے کہ ان کی بیویاں شادی نہیں کر سکتی اور ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا حیات۔ تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یہاں کیوں کہا گیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے؟ تم نہیں سمجھ سکتے یعنی وہ حیات ایسی ہے کہ جو ظاہری حواس خمسہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ان کے ذریعے ان کی پہچان حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں وحی کے ذریعے پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث کے ذریعے اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں حیات ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اللہ فرما رہے، اور البتہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، بشیء کسی بھی چیز کے ذریعے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں کی اور جانوں کی اور پھلوں کی کمی سے، کہ مال و دولت میں بھی کمی بیشی کے ذریعے اور جانوں میں بھی کسی تکلیف کے ذریعے اور پھلوں میں بھی۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پہلی بات یہاں اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو۔ تو دنیا کے اندر جو بھی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو بھی ہیں سب اس کے مخاطب ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آزمایا نہیں جائے گا۔ اور آزمائش کی قسمیں بھی اللہ نے بتا دی کہ سب کی آزمائش بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، جدا جدا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ آزمائش نہ آئے، لیکن سب کی آزمائش جدا جدا ہوگی۔ یہاں جو اللہ نے بتا دیا، پہلی تو ایک قسم کی اس کو نعمت ہی ہم سمجھے، جو اللہ کہہ رہے ہیں پہلے اللہ نے خبر دے دی کہ میں آزماؤں گا۔ جس چیز کا پہلے پتہ ہو نا تو وہ آگے ملے تو پھر انسان کو تکلیف کی وہ شدت نہیں ہوتی، پتہ ہے کہ ہوگا ایسے ہی۔ جیسا ہمیں بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ خوشی اور غمی سے ملی جلی جگہ کا نام ہے۔